بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا إمام الأنبياء والمرسلين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود دے بعد عاجزانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصا نفس و شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماوے. اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے. عزیزان گرامی، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک شریف علم غیب دے متعلق ہے. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو تمام علوم عطا فرما دیتے. جو کچھ زمینہ دے اندر ہے آسمانہ دے اندر ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے ہون والا ہے تمام دا تمام علم پروردگار عالم نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا ہے. اور اللہ تعالی دی عطا ہی دے نال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کل دا علم رکھ دے نے. اور انہاں تمام علوم دے اندر علم غیب بھی ہے. اللہ رب العالمین فرماندا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو نہ جانتے تھے اس کا علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہے. ہر مفسر اپنی تفسیر مبارک دے اندر اس آیت دے تحت لکھے ہے تفسیر خازن دے اندر کہ جو نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو عطا فرما دیا. جو نہ جانتے تھے وہ علم غیب تھا تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. تو مراد ہے کہ رب العالمین نے آپ نو علم غیب عطا فرما دیتا. تفسیر جلالین شریف دے اندر بھی ہے کہ نہ جانن تو مراد علم غیب سی اللہ نے عطا فرما دیتا. اور اللہ تعالیٰ فرماندا ہے قرآن حکیم دے اندر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ فرماندا ہے جو کچھ میرا علم ہے میں کسے نو عطا نہیں کردا مگر جو میرا پسندیدہ رسول ہے جنہوں اللہ پسند فرما لے اس نو علم غیب عطا فرما دیندا ہے. تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسانو جو کچھ پچھے گزر چکا سی وہ بھی دس دیتا، جو بعد دے اندر قیامت تک ہون والا سی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سانو بیان فرما دیتا. سبحان اللہ. تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک شان ہے. اگر آپ نو علم غیب نہیں، کوئی اعتراض کرے معترض دا تے اعتراض بندا ہی نہیں کہ جدوں ساڈا عقیدہ کہ اللہ عطا کیتا ہے، محبوب خدا اپنا ذاتی طور تے کمال نہیں رکھ دے، کہ اپنی محنت دا کمال نہیں رکھ دے، عطائے رب ذوالجلال ہے. اللہ تعالی شان عطا فرما دیتی ہے کہ اللہ تعالی ہی اپنے محبوب نو علم غیب عطا فرمایا ہے. تو معترض دا اعتراض بنتا ہی نہیں کہ اللہ تے قدرت رکھن والا جو جس نو چاہے عطا کر دے. تو لہذا علم غیب دے اتے معترض دا اعتراض بنتا ہی نہیں، کوئی اس دا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جدو عطا کرن والا رب رحمان ہے. توجہ ہے نا. اور اللہ فرماندا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسا اپنے بعض نبیاں نو بعض نبیاں تے فضیلت عطا فرما دیتی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مشکاہ شریف دی حدیث ہے، آپ فرماندے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تے تشریف لے گئے، اساں بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساں، تے اللہ دے حبیب نے جو کچھ پچھے ہو گیا وہ بھی خبر دیتی، بعد آن والے دی خبر دیتی، اور جس نے جنت جانا سی بما قبیلہ بما جگہ اس دا خاندان اللہ دے نبی نام بھی دسیا، قبیلہ بھی دسیا، او دے داد کا خاندان بھی دسیا کہ فلاں فلاں خاندان فلاں فلاں قبیلے دا فلاں فرد جنت جائے گا. جنتیاں دی خبر بھی اللہ دے نبی دیتی، اور جنہ دوزخ جانا سی انہاں دے بارے بھی اللہ دے نبی نے پہلو ہی دس دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائی اے ہوئی تے علم غیب ہے، اے ہوئی تے علم غیب ہے، اور اہل سنت دا عقیدہ اے شان ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب نو عطا فرما دیتی ہے. مشکاہ شریف دی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی نا ڈیوٹی صدقہ دے مال دے اتے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیتی. فرمایا ابو ہریرہ جڑا صدقے دا مال ہے اس دی ڈیوٹی حفاظت کرنی آپ دے ذمہ ہے، تسی ڈیوٹی دینی ہے، رات نو پہرا دینا ہے. ابو ہریرہ فرماندے میں پہرا دار ہاں. رات نو ایک آن والا آیا، اونے نہ اس غلہ دے وچو جڑا صدقے دا غلہ سی اناج سی اون دے وچو کچھ چکن دی کوشش کی تھی. ابو ہریرہ فرماندے میں پھڑ لیا. توجہ ہے، میں پھڑ لیا تو بڑیاں منتیں کرے، کہنے لگا مینوں چھڈ دے، میں غریب آدمی ہاں، میرے بڑے بچے نے، میں مجبور سا. بڑا انہیں منت سماجت کی تھی، ترلا لایا. ابو ہریرہ فرماندے مینوں رحم آ گیا، صحابی سی نا، بولو سبحان اللہ. فرماندے مینوں بڑا رحم آ گیا، میں چھڑ دیتا. دن نو میں اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر جا کے پیش ہویا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جا کے بیٹھا، میں خاموش سا. اللہ دے نبی فرمایا ابو ہریرہ او رات والے چور دے بارے تے دسنا. سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تے غیب ہے نا. اللہ دے حبیب فرما رہے ہیں ابو ہریرہ تیرا کی بنیا رات والا چور دے متعلق بیان کر. یا رسول اللہ انہیں چوری کی تھی، میں پھڑ لیا تے بڑی انہیں منت سماجت کی تھی، میں بچہ دار ہاں، میرے کول بچے نے، میں مجبور ہاں، میں غریب ہاں. یا رسول اللہ انہیں بڑا ترلا لایا، اے حبیب مینوں بڑا رحم آ گیا، میں انہوں چھڑ دیتا. اللہ دے نبی فرمایا ابو ہریرہ آج رات تو پھر آئے گا. سبحان اللہ. یعنی اس چور دے متعلق اللہ دے حبیب جان دن کہ وہ کون ہے، اور اس دا آن والا وقت دا ارادہ بھی جان دن. اللہ دے حبیب فرمایا ابو ہریرہ تکڑا رہی، انہیں پھر آنا ہے. ابو ہریرہ فرماندے مینوں یقین ہو گیا کہ اللہ دے حبیب جو فرمایا وہ ہو کے رہنا ہے. ہائے ہائے. ہن حضرت ابو ہریرہ اعتراض نہیں کیتا، یا رسول اللہ کل رات آج رات آئے گی، آج تے دن نے آئے گی، کی پتہ وہ چور آئے نہ آئے، لیکن آپ نو کیویں علم ہے کہ وہ آئے گا؟
لیکن ابو ہریرہ جان دے سن ساڈا نبی ہے، نبی دا ماننا ہی غیب دی خبر دین والا. ہائے ہائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک رسول اللہ دا یار فرماؤندا ہے میں یقین کر لیا وہ ضرور آوے گا. رات جدو آئی ابو ہریرہ فرماندے نے میں انتظار کر رہا ہوں آنا ضرور ہے، میرے نبی جو فرمایا ہے انہیں ضرور آنا ہے. یقین سی ابو ہریرہ نو اپنے پاک حبیب دے مبارک فرمان تے ہے. ابو ہریرہ فرماندے نے پچھلی رات دا ویلا پھر آیا ہے، میں جا کے پھڑیا غلہ پیا چوری کردہ سی، میں پھر پھڑ لیا، مینوں پھر دعائیاں دین لگ پیا ابو ہریرہ چھڑ دے، نکے نکے میرے بچے نے، میں بڑا غریب ہاں، بڑا محتاج ہاں، میں بڑا پریشان، میں تنگ دست. ابو ہریرہ مہربانی کر مینوں جان دے. ابو ہریرہ فرماندے مینوں پھر بھی رحم آیا، میں انہوں پھر چھوڑ دیتا، میں کیا جا ٹر جا. پھر وہ چلا گیا. وے اگلا دہاڑ آیا ہے میں رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا. آقا کریم نے پھر فرمایا ابو ہریرہ رات والا چور آیا سی او دے متعلق پھر بیان کر. ابو ہریرہ عرض کر دن سونے اے کملی والے آقا وہ آیا سی، پھر میں انہوں پھڑ لیا، انہیں پھر میں بچیاں دی محتاجی دے بارے دسیا، مجبوری دسی. کہن لگا بچے بڑے نے میرے، میں ہاں بڑا غریب. یا رسول اللہ میں نو رحم آیا، میں پھر جان دیتا ہے. اللہ دے ابھی فرمایا ابو ہریرہ تگڑا روی اج رات پھر آنائی. توجہ ہے صبح مشکاہ شریف دی حدیث ہے بھائی. اللہ دے ابھی فرمایا ابو ہریرہ تگڑا روی آج راتوں نے پھر آنا ہے. وہ بڑا جھوٹا جھوٹ بولتا ہے. ابو ہریرہ فرماندے میں نے اپنے نبی تے یقین سی، میں پھر خبردار رہا، میں کہا آج راتوں نے آنا، نبی جو فرمایا ہے آج دن نے رات آنی ہے تے رات جو کچھ ہونا ہے اللہ دے نبی وہ پا دس دن. ابو ہریرہ آنا ہی. ابو ہریرہ فرماندے میں پھر خبردار رہا، رات نو پھر آیا. توجہ ہے. میں پھر پھڑ لیا تو مینوں نے دعائیاں دینیاں شروع کر دیتی ہیں. بڑا جی پھر اسی طرح میں غریب ہاں جی میرے تے رحم کرو. آپ نے فرمایا میں تینوں ہن نہیں چھڈنا، میں تینوں اللہ دے حبیب دی بارگاہ پیش کرنا ہے، رسول اللہ کول تینوں لے جاؤں گا. تے تو پہلا بھی میرے نال بڑا جناب تو ہیلے بانے کردہ رہے ہیں، میں تینوں چھڈیا ہے، آج میں نہیں چھڈاں گا. وہ چور کہنے لگا ابو ہریرہ مینوں آج جان دے، میں تینوں آج نہ ایک سچی گل دس جاؤں گا تے مینوں آج جان دے، آج میں سچ بولاں گا. ابو ہریرہ فرمایا تو تے جھوٹا ہے. وہ کہنے لگا ابو ہریرہ میں آج سچ بولاں گا، تینوں ایک وظیفہ دس جاؤں گا لیکن مینوں جان دے. ابو ہریرہ فرمایا دس بیان کر کیے. وہ کہنے لگا ابو ہریرہ آیت الکرسی رات نو اپنے مال تے پڑھ کے سو جا، چور نہیں آئے گا، میں وظیفہ پہ دسنا. ابو ہریرہ فرماندے نے انہیں وظیفہ دسیا، میں جناب انہوں چھاڑ دیتا، بدلے دے اندر وہ چلا گیا. اللہ دے حبیب دی بارگاہ میں اگلے دن پھر پیش ہویا. اللہ دے نبی فرمایا ابو ہریرہ چور دے بارے دس آیا سی نا؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا تو پھر کی کہہ گیا ہے؟ یا رسول اللہ انہیں کیا میں وظیفہ دسنا تے میں آج سچ بولنا گا. یا رسول اللہ انہیں وظیفہ دسا ہے بھائی اپنے مال دے اتے سامان دے اتے آیت الکرسی اے تو پڑھ کے پھونک مار کے سو جائے تیرا مال چوری نہیں ہوئے گا. اللہ دے نبی فرمایا ابو ہریرہ ہے تو بڑا جھوٹا پر گل سچی کر گیا ہے جھوٹا گل سچی کر گیا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حیران بھئی ہے جھوٹا گل سچی کر گیا ہے. اللہ دے ابھی بے دے متعلق جان دیں یا رسول اللہ خبر تے دیو وہ ہے کون؟ اللہ دے ابھی فرمایا ابو ہریرہ اے مسلسل 3 رات تیرے نال آ کے جناب و مال دی چوری کرن والا اور گفتگو کرن والا او شیطان سی. ابو ہریرہ شیطان سی تے آئیو جھوٹا پر گالو شیطان ہو کے بھی سچی کر گئے کہ آیت الکرسی دی طاقت ہی نہیں ہے. آئے اللہ دا قرآن ہے نا، طاقت ہی نہیں ہے ابو ہریرہ کہ مال چوری نہیں ہوئے گا. گالو سچی کر گیا مگر وہ ہے جھوٹا، ہے وہ شیطان. تو میرے بھائی یہ حدیث بخاری شریف دی ہے آن والے رات دے بارے جو ہونا سی
ابو ہریرہ نو اللہ دے ابھی پہلے آگاہ فرما دیتا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. تو صدقے جاوال سنت ہے او یقید ہے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم عطائے رب ذوالجلال نال قل کائنات دا علم رکھ دین, رات دا رکھ دین, دن دا رکھ دین, قیامت دا رکھ دین, زمین و آسمان دے ذرے ذرے دا علم رکھ دین, اپنے امتی دے حالات دی خبر رکھ دین. آپ دی امت دے اندر جو مسلمان پریشان ہے او دی پریشانی دا علم بھی محبوب خدا رکھ دین. درود مصطفیٰ دی ذات جو پڑھن والا مسلمان ہے اللہ دے حبیب اس دی محبت دا علم بھی رکھ دین. آقا نامدار نو اللہ رب العالمین نے علم ایسا عطا فرما دیتا ہے. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا دے بارے توجہ ہے, قیصر روم دے نال جنگ ہون لگی سی. روم دا بادشاہ قیصر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک فوج تیار فرمائی, وعد فرمایا. اللہ دے حبیب نے فرمایا صحابہ سنو, تسی جدو جہاد کرو گے جھنڈا علم, جھنڈا جڑا ہے اسلام دا فتح والا, اے حضرت زید دے ہاتھ ہونا ہے. پھر حضرت زید شہید ہون گے, حضرت زید شہید ہو جاون گے. اے علم جڑا ہے جھنڈا اسلام دی فوج دا حضرت مولا علی دے بھائی جعفر طیار دے ہاتھ ہونا ہے. پھر جعفر طیار بھی شہید ہو جان گے. اے جھنڈا مبارک حضرت عبداللہ ابن رواحہ دے ہاتھ ہونا ہے, پھر وہ بھی شہید ہو جان گے. اجے لشکر سامنے تیار پہ کر دیں اللہ دے حبیب, اجے جنگ تے صحابہ نہیں روانہ ہوئے, اللہ دے حبیب پہلے انہوں نے پہ دس دن تیاری بھی کرا رہے ہیں, صحابہ نو دس بھی رہے ہیں. صحابہ فرمان دن سانو یقین ہو گیا جی اللہ دے حبیب فرمایا سی نا بھائی اونج اونج ہونا ہے. اسلام دا لشکر روانہ ہویا, قیصر روم دے نال جنگ شروع ہو گئی. جنگ موتا لڑی جا رہی جنگ, اور اللہ دے حبیب مسجد شریف دے اندر بیٹھن, حضور دے یار باقی بیٹھن. اللہ دے نبی مسجد شریف دے اندر بیٹھ کے فرمایا صحابہ او علم جڑا سی حضرت زید دے ہاتھ, زید شہید ہو گئے. توجہ ہے, بولو تو صحیح ہے. لشکر روانہ نہیں کیتا, پہلے انہاں صحابہ دی شہادت دی خبر دیتی. ہن اوتھے جنگ لڑی جا رہی, فاصلہ کنا ہے سینکڑا میل دور. حضور دے صحابہ پلٹ دیں. اللہ اکبر کبیرہ. عقل دے انیاں نو کی پتہ, عقل دے انیاں نو کی پتہ. ساڈا پیر باو بولا کو سبحان اللہ. سلطان فرمایا نال کو سنگی او بیلیا سنگی نہ کریے, آتے کل نو لاج نہ لائیے. کاواں دے بچے کدے ہنس نہ بن دے, بھاویں موتیاں چوگی چگائیے. تمہیں کدی تربوز نہ بن دے, بھاویں توڑ مکھے لے جائیے. کوڑے کھو کدے مٹھے نہ باہو, بھاویں سیمنا گڑ پائیے. اجے لشکر روانہ نے ہویا, تین صحابہ دی شہادت دی خبر دیتی. ہن سینکڑا میل دور جنگ موتا لڑی جا رہی. اللہ دے حبیب حالات سامنے ویکھ کے صحابہ نو دس دے نے. حضور فرمایا اے صحابہ حضرت زید کول جھنڈا سی, حضرت زید شہید ہو گئے. ہن او جھنڈا مبارک حضرت جعفر طیار مولا علی دے بھائی دے ہاتھ آیا. توجہ ہے, بیٹھے مسجد شریف دے اندر نے اور سینکڑا میل دور. اللہ دے حبیب بدس دن جعفر طیار کو علم آ گیا. ہنو فرمایا شہید ہو گئے. ہنو علم حضرت عبداللہ ابن رواحہ دے ہاتھ آ گیا ہے.
صحابہ وہ بھی شہید ہو گئے، تین صحابہ شہید ہو گئے، ہن او علم حضرت خالد بن ولید دے ہاتھ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید دے ہاتھ اسلام دے لشکر نو فتح عطا فرمائی ہے۔ آئے آئے تو ہویا بھی ایویں جویں اللہ دے حبیب پہ دستے سا، پہلو بھی دسے ہے، دوران جنگ بھی حالات سارے اللہ دے حبیب دس دیتے۔ حضرت زید شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، ہن عالم حضرت خالد بن ولید کو، لیکن انہاں دے ہاتھ جان نال اللہ تعالیٰ اسلام دے لشکر نو فتح عطا فرما دیتی ہے۔ صحابہ مبارک ہوئے اسلام نو اللہ فتح عطا فرما، تو یہ علم غیب ہے، سینکڑا میل دور۔ سانو تے کانڈ پیچھے دا نہیں پتہ، لیکن اللہ دے حبیب نو پتہ ہے۔ ہاں، ارباں میل ہون، مشرق مغرب شمال جنوب دیا سمتاں ہون، تحت سرا ہوئے، عرش علا ہوئے، تمام کائنات دا علم محبوب خدا نو ہے، اور کائنات دا ذرہ ذرہ جڑا ہے نا ریت دے تنکے ہیں، انہاں دا علم بھی محبوب خدا نو ہے۔ صلی اللہ حدیث پاک ہے، عرب شریف دے اندر نا ایک چرواہا بکریاں پیا چار دے، بھیڑیا آیا، انہیں آ کے نہ ایک بکری نو پھڑیا، چوک کے تے نس پیا، ریوڑ دے جڑا مالک سی وہ بھی مگر نس پیا، لیکن وہ چرواہا نہ رستے دے اندر پہنچ کے بھیڑیے کو لونا انہیں بکری کھو لئی، بھیڑیا پہاڑ تے چڑھ کے نہ بول پیا، اللہ قوت عطا فرمائے۔ وہ بھیڑیا بولا، حدیث پاک ہے، وہ بھیڑیا بولا، کہنے لگا اللہ نے میں نو رزق دیتا سی مگر تو کھو لے آئی۔ وہ چرواہ کہنے لگا ایڈی عجیب گل ہے کہ بھیڑیا کلام کردہ ہے، بھئی جانور او کلام کرے، میں تے زندگی دے اندر ایک دا معاملہ واقعہ میں نے ویکھیا کہ ایک بھیڑیا جانور انسانہ وانگو کلام کردہ ہے۔ جدو انہیں ایک گل چروائے کی تھی، وہ بھیڑیا کہنے لگا اس نالو بھی عجیب گل دسنا، مکے دے اندر ایک محمد اللہ دا نبی آیا ہے، تو میری اس گل کرن تے گفتگو تے حیران کی ہونا ہے، میں تینو اندے تو وڈی حیران گل کرن والی دسنا کہ مکہ دی سرزمین تے ایک محمد آیا، اللہ دا نبی ہے، او غیب دی خبر دیندہ، جو کچھ ہو گیا او بھی دس دے، جو بعد وچ ہون والا ہے اس دا علم بھی او رکھ دے۔ او چرواہا کہندہ ہے میں آیا پھر مکہ دے اندر، توجہ ہے نا، جدو میں اللہ دے حبیب دے کولا بیٹھا، میں سارا قصہ اس بھیڑیے دا ماجرا بیان کیتا، بیان کر کے میں اللہ دے حبیب دے مبارک ہاتھ شریف تے ہاتھ دے کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ جس دے نبوت دیاں بشارتاں اور خبراں ایک بھیڑیا دے وے، او نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ بزرگ فرماندے ہیں ایک بھیڑیے نو اتنا علم ہے کہ نبی غیب دیا خبراں جان دے رکھ دے، تے ایک امتی ہو کہ نبی دا کلمہ پڑھن والا تے وہ آکھے نبی نو کانڈ پیچھے دا علم نہیں، سجے دی خبر نہیں، کھبے دا پتہ نہیں، کل کی ہونا لے پتہ نہیں، جو کچھ پیچھے ہو گیا خبر نہیں، تو میرا بھائی اے نبی دی توہین ہو سکتی ہے، بے ادبی ہو سکتی ہے۔ ادب یہ ہے کہ کائنات دے ذرے ذرے دا علم اللہ دی عطا نال ساڈے محبوب نو اللہ عطا فرما دے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا گج کے بولو سبحان اللہ۔ فتح مکہ دے موقع تے حدیث پاک